مصطفیٰ پر تیرا بے حد وہ سلام و رحمت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کا اور محترم میر لطیف صاحب کا۔ ایک یا دو راؤنڈ آف ڈسکشنز ہو چکے ہیں۔ آج محترم پاسٹر رحمت گل صاحب ان پوائنٹس کے، ان باتوں کے جواب دیں گے جو کہ محترم میر لطیف صاحب نے ریز کیے تھے، اٹھائے تھے۔ تو آج بولنے کی باری محترم پاسٹر رحمت گل صاحب کی ہے، اور یہ بات بھی سیٹلڈ ہوئی تھی کہ پچھلے سیشن میں جب محترم میر لطیف صاحب نے بات چیت کی تھی تو ادھر سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوئی تھی، اور حسب وعدہ آج انشاءاللہ پاسٹر رحمت گل صاحب کو تمام پوائنٹس کے جواب دینے ہیں۔ اور ہم بھی اور محترم میر لطیف صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز خاموشی سے سنیں۔ اسٹارٹ کیجئے محترم پاسٹر رحمت گل صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ سر۔ محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، میر لطیف صاحب ابھی نظر نہیں آ رہے، لیکن کیونکہ آپ کو اپنا پوائنٹس رکھنے ہیں تو میرے خیال سے آپ اپنی بات شروع کر دیجئے، ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ میر لطیف صاحب کو بھی۔ جی سر، دیکھیں اچھا ہوگا کہ چلو میں تو رکھ دوں گا پوائنٹ اپنے، لیکن ان کو ہونا موجود یہاں پڑے گا، کیونکہ وہ پھر جو ہے وہ اگر ان کے پاس یہ آڈیو نہ پہنچی تو وہ کہے گا کہ میں نے سنی نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، تو جب تک وہ نہیں آتے۔ جی میں نے ابھی چیک کیا ہے ان کا پرسنل نمبر، تو ویسے 5-10 منٹ پہلے ہی وہ آن لائن بھی نظر آئے، بٹ فی الحال آف لائن ہے۔ ایسا پاسبل ہے کہ شاید وہاں پہ نماز وغیرہ کچھ ٹائم ہو، مطلب گاڈ نوز بیٹر، تو یا تو پھر انتظار کر لیتے ہیں سر کچھ ٹائم۔ جی سر، 5-10 منٹ دیکھتے ہیں، نہیں تو میں پھر اپنے پوائنٹ جو ہے وہ رکھوں گا، اور کیونکہ مجھے جو ہے کافی جو ہے نا کالیں بھی آ رہی ہیں، اور کافی بھائی جو ہیں وہ یہاں جو اس ڈیبیٹ کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر اگر وہ یہاں نہ ہوں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ میں تو اپنا رکھ دوں گا، لیکن موجود ہونا لازمی ہے۔ کیا سر انہیں پتہ تھا نا کہ سنڈے کا جو ہے ہمارا جو ہے پروگرام ہے سنڈے کا، اس کو میر لطیف صاحب کو پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ جی محترم پاسٹر احمد گل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سنڈے کا بھی منڈے کا بھی الگ الگ دونوں طرح کی پوسٹ میں نے ان کو بنا کے دے رکھی ہے، اور سب ان کو معلومات بھی ہے، میرے باقاعدہ اطلاع دے رکھی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے سر کیونکہ ہمارا 8:30 پہ ہونا تھا شروع، تو 8:24 تک وہ مجھے آن لائن نظر آئے۔ اب میں بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید آج کل جنوری میں ہیں، if I am not wrong، تو کسی نہ کسی نماز کا ٹائم ہو، کیونکہ ماشاءاللہ وہ نماز کے پابند ہیں، تو 10-5 منٹ ویٹ کر لیتا ہے انشاءاللہ سر۔ جی جب تک دونوں شخصیت یہاں موجود نہ ہو پھر مزیداری نہیں آتی، تاکہ پتہ چلے ان کو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک ایک آڈیو سنیں، کیا میں نے کوئی غلط کہا ہے تو وہ بھی سوال لکھ لیں جو میں غلط کہوں۔ تو اسی طرح میں نے جیسے کہ پوائنٹ رکھے ہوئے ہیں، جیسے ان لوگوں نے بات کی تھی تو میں نے وہ پوائنٹ رکھے تھے، لکھ لیے تھے، تو اسی طرح ان کو بھی لکھ لینا چاہیے کہ بھائی یہ پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ ہے، تو ہمیں وہ آ جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، 5-10 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میر لطیف صاحب، اچھا ہو گیا کہ آپ آگے ہیں، تو میں ابھی آغاز کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی جو بات آپ نے کی تھی میں اسی سے سٹارٹ لوں گا، ٹھیک ہے جی؟ محترم رحمت صاحب، آپ پلیز جب آغاز کر رہے ہیں تو پلیز ایک میرا سوال ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی بیٹی جو ہے وہ کنواری رکھتے تھے اس انتظار میں کہ مسیح ہماری اولاد میں سے ہو، تو پلیز اس کا حوالہ ضرور دیجیے کہ یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے، جزاک اللہ۔ باقی آپ اپنا شروع کریں۔ جناب آج جو ہے نا میرا ٹائم ہے، آج آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، یہ بعد میں سوال آپ نے کرنا جناب۔ جو آپ نے بولا ہوا میں اس کا جو ہے اس کے سوالوں کے جواب دوں گا، آج صرف میرا ٹائم ہے، آج آپ سوال نہیں کر سکتے پلیز۔
محترم آپ کا ٹائم تو آپ کا ہی ہے, میں نے صرف یہ عرض کیا ہے کہ اس سوال کا بھی جواب دیتے جائیں, یہ تو آپ نے پچھلے سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم میر لطیف صاحب, آپ کی میسیج ابھی مجھے مل گئی ہے اور آپ کسی جگہ بزی ہیں. پاسٹر رحمت گل صاحب آئے تھے, بھلے ہی آپ کو سننا ہے سر آج, تو بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی میر لطیف صاحب, یہ پچھلے سے پچھلا جو ہے نا, یہ ابھی جو آپ نے بہت سارے یہاں سوال پیدا ہو چکے ہیں, میں اب ان کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ سنیں. چلو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ اینڈ میں جا کے میں بتاؤں گا. میں نے گزارش یہ کی ہے ان سے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی بیٹی جو ہے ایک اس کو کنواری رکھتے تھے تاکہ مسیح جو ہے وہ ہماری نسل میں سے پیدا. تو مجھے اس کا بتا دیں حوالہ, یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ان کو معلومات کہاں سے ملی ہیں. بائبل میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. جی امیر فیصل بھائی, میں شروع کروں, اور اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں آغاز کرتا ہوں. جی محترم پاسٹر احمد گل صاحب, بالکل آپ آغاز کیجئے, ویسے ہی دیر ہو چکی ہے, اور جو بھی پوائنٹس محترم میر لطیف صاحب نے اٹھائے تھے ان سب کا آپ جوابات دیجئے. رہی بات اس کی کہ جو کوشچن آپ ارائز کیا ہے محترم میر لطیف صاحب نے, ان دا اینڈ اگر آپ دے سکتے ہو تو اس کو بھی انکلوڈ کر لیجئے گا. ادروائز آپ کی طرف ڈیو ہیں جو پچھلے سیشن میں ہمارے سوالوں اٹھائے تھے محترم میر لطیف صاحب نے, ان کی کلیریفیکیشنز جو بھی آپ کے پاس ہو دے دیجئے. اینڈ پلیز اسٹارٹ. شکریہ, جزاک اللہ. جی سر, بہت شکریہ. اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور, نہیں تو پروگرام کے ہم جب یہ پروگرام ختم ہوگا اینڈ میں ان کو بتائیں گے, کیونکہ اس میں کافی جو ہے نا ٹائم لگ جائے گا. جی سر, سب سے پہلے میں خداوند کے نام سے شروع کرتا ہوں. وہ جو قدوس خدا ہے, تو وہ جو بھلا ہے, جس کی شفقت ابدی اور جس کا پیار نرالا ہے, اس کے نام سے میں آغاز کرتا ہوں. جی پاکیزگی کے بارے میں بات کی تھی کہ پاک نبی کے بارے میں. ٹھیک ہے, پاک نبی کون ہے, اور میر لطیف صاحب نے جو کہا کہ مسیح یسوع کے بارے میں کہ یہ پاک کون سی ایسی بات ہے, سارے نبی پاک ہیں. ٹھیک ہے, سارے نبی پاک ہیں, لیکن میں جو مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا اس دن کہ مسیح کیسے پاک ہیں, مسیح کس طریقے سے پاک ہیں, میں نہیں کہتا بلکہ بائبل مقدس بھی کہتی ہے, اور آپ کا قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے. اور وہ کس طریقے سے شہادت دیتا ہے میں آگے بتاتا چلوں گا. پہلی بات کہ خدا جو ہے وہ پاک ہے. خدا پاک ہے تو اس کا جو روح ہے وہ بھی پاک ہے, کیونکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہے, روح اللہ ہے, اور کلمت اللہ ہے. اچھا, اب جو یہ چیزیں ہیں, اور تیسری بات, دو شخصیت کو شیطان نے نہیں چھوا, یہ قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہتا. ٹھیک ہے, اور جس کو ابلیس چھو لے کیا وہ پاک رہتا ہے انسان؟ اور یہ دونوں کی شہادت دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, اور مقدسہ مریم کو شیطان نہ چھو سکا. اس سے بڑا کوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, مسیح یسوع نے ہاتھ کھڑا کیا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, اور کسی نبی نے یہاں تک نہیں بولا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. کسی نبی نے نہیں اس ورڈ کو بولا, اس الفاظ کو بولا. یہ مسیح یسوع نے صرف اور صرف اس الفاظ کو کہا کہ کوئی مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے, اور نہ ہی اس میں گناہ ثابت ہوا, کیونکہ نبی پاک ہے. نبی پاک ہوتے ہیں اور وہ پاک ہے. اور میں جو ان لوگوں نے بات لی کہ بھائی پاسٹر احمد نے یہ بولا, تو میں نے تو کسی نبی کو ناپاک نہیں کہا, یہ تو خود ہی ان لوگوں نے بات کرنی تھی مجھ سے, تو یہ اس بات کو لے کر آگے چلے, تو میں نے بولا ٹھیک ہے, آمین,
آپ بولیں گے تو میں اور آگے چلتا جاؤں گا. تو اس وجہ سے کہ نبی جو ہے ہاتھ کھڑا کرتا ہے. مسیح یسوع نے ہاتھ کھڑا کیا کہ کوئی مجھ میں گناہ نہیں ثابت کر سکتا، اور نہ ہی کر سکا. مرد تم تک کسی نے گناہ ثابت نہیں کیا. اور میر صاحب نے یہ کہا تھا، میر لطیف صاحب نے، کہ یسوع کو اس نے کیا کیا؟ آ کر پکڑ لیا. سب سے بڑی یہاں جو جھوٹ ہے وہ یہاں جو بات لکھی جا رہی ہے کہ مسیح یسوع نے اسے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے اسے کیا کہا کہ مجھے چھونا مت، ہیں کہ مجھے نہ چھونا، کیونکہ میں ابھی تک اپنے باپ کے پاس نہیں گیا. اچھا، یہاں پر اس نے کہا کہ وہ آئی اور آ کر اس نے کیا کیا؟ اس کے گلے لگ گئی. اچھا، یہاں جو آیت ہمیں بتا رہی ہے، اوپر سے بھی پڑھ لیں گے، نیچے سے بھی پڑھ لیں گے، کہیں آپ کو ملے گی نہیں کہ یسوع کو کہیں حق کیا ہو یا یسوع کو. یہاں یسوع ناصری کیا بات کر رہا ہے 16ویں آیت میں. اچھا، یہاں جو بات ہو رہی ہے، اب یسوع مسیح جب بات کر رہا ہے، یہ 16ویں آیت ہے، یوحنا کی انجیل 20 باب اور اس کی 16ویں آیت ہے. یسوع نے اسے کہا، یہاں دیکھیں کہ جب وہ بول رہی ہے اے ربونی، اے مطلب کیا؟ اے استاد. یہاں استاد کہہ رہا ہے، استاد، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یسوع نے شادی کی. اب یہ دیکھیں، مجھے یہ حوالہ اگر نکال دے بائبل سے یا قرآن سے، اور یہ جو باتیں کر رہے تھے کہ ابراہیم کی باتیں کر رہے تھے، وہ کیا اس کے ساتھ اٹیچ کر رہے تھے. یہاں بھی ان کا جو ہے دعویٰ وہ جھوٹا ہوا. ٹھیک ہے، یہاں جو میں حوالہ لگاؤں گا کہ یہاں مسیح یسوع نے کہا کہ ابراہیم پیدا ہوں، اس سے پیشتر میں ہوں، اس سے پہلے کا میں ہوں. کہ وہ کون سی راہ دیکھ رہا ہے؟ وہ بھی مسیح کی راہ کو دیکھنے کے لیے دیکھ رہا تھا. اور اس لیے کہ وہ میں حوالہ لگاؤں گا تاکہ میں حوالے کے ساتھ بات کروں گا. اور میر لطیف صاحب نے جو بات کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کی. اچھا، آدمی ان سے پوچھے کہ نکاح کس نے پڑھایا تھا اور بچے کتنے تھے، اور پھر یہ بتا نہیں سکیں گے، کیونکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. کیونکہ یہ صرف اور صرف نکتہ چینی یا علم کی کمی کی وجہ سے ایسی باتیں کہی جاتی ہیں. اچھا جی، اب یہ جو چیزیں ہیں یہ قرآن نہیں بتاتا، قرآن نہیں بتاتا. اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مسیح یسوع نے شادی کی ہے، تو آپ نے قرآن کی باتوں کو کیا کیا ہے؟ جھٹلا دیا ہے. ان کو آپ نے نہیں مانا، اس وجہ سے ان باتوں کو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ پاک ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا کہ شادی اگر آپ مجھے ثابت کر دیں گے تو میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں آپ کی یہ جو قادیانی ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ باتیں صرف آ کے بول دینا، لیکن اس کا دعویٰ جو آپ کر دیتے ہیں اسے آپ پورا نہیں کر سکتے. اچھا، ابھی میں جو بات کرنے لگا ہوں، بہت ساری مجھے کالیں آ رہی تھی پروگرام سے پہلے بھی اور پروگرام کے اندر بھی آئی تھی کہ آپ لوگوں نے ان لوگوں سے قرآن سے بات نہیں کرنی. کیوں؟ کہ یہ لوگ قرآن کی نفی کرتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے. تو اس وجہ سے اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو ان کی بکوں سے بات کرنی ہے، تاکہ جو باتیں یہ کرتے ہیں قرآن کی اور یا بائبل کی، کیونکہ قرآن کہتا ہی نہیں ہے کہیں بھی، حدیث کہیں نہیں کہتی کہ بائبل بدل چکی ہے. وہاں تو لکھا تریت، زبور، انجیل. ٹھیک ہے، وہ تو شہادت دے رہی ہے کہ یہ سچی کتابیں ہیں، یہ سچے خدا کی طرف سے یہ سچی کتابیں ہیں. اور یہ لوگ ان کی کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں کہ یہ بدل گئی ہیں، یہ ایسا ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نہ قرآن کو مان رہے ہیں، نہ بائبل کو مان رہے ہیں، نہ صحیفوں کو مان رہے ہیں، نہ تریت کو مان رہے ہیں، نہ زبور کو مان رہے ہیں. یہ صرف اور صرف اپنی باتیں مان رہے ہیں.
جی میر لطیف صاحب، یہاں جو بات ہو رہی ہے، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو مسیح ہے اس کو چھوڑو اور مجھے کیا کرو کیونکہ میں مسیح ہوں۔ اب یہ کون سا مسیح ہے بھائی؟ وہ تو مسیح اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، کوڑیوں کو پاک کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا، اور قرآن اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ وہ پرندے لیتا اور ان میں جان پھونک دیتا تھا، دم پھونکتا اور وہ اڑنا شروع ہو جاتے۔ اور مرزا صاحب نے کیا کیا جو وہ مسیح موت بن گئے ہیں؟ اب اس کا مجھے سوال کا جواب آپ کو نیکسٹ ٹائم دینا ہے۔ اور اس حوالے میں جو ہے، اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ 10 مہینے تک کون حاملہ ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے؟ اچھا، 10 مہینے تک حاملہ ہوتا ہے اور پیدا کون ہو رہا ہے؟ یہاں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو باتیں اوپر لکھی ہیں ساری، وہ ڈیٹیل سے یہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے اور کس کے لیے نہیں بات ہو رہی۔ اور یہ جو ساری باتیں لکھی ہیں، اب اس کے بارے میں بھی مجھے ان سے سوال چاہیے، جواب چاہیے کہ یہ کون سا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، اور یہ ساری باتیں جو لکھی ہیں، کیا یہ خدا کا کلام ایسا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام ایسا ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے؟ جی یہاں وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح موعود نہیں ہوں، کہ میں نے دعوی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ وہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح موعود ہے ہی نہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ہے۔ یہاں اپنے منہ سے وہ بات کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح موعود نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک سوال یہ ہے، اس کے بارے میں بھی بتانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میر لطیف صاحب یہاں وہ مہدی ہونے کا بھی کہہ رہا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ کہاں سے آئے گا اور وہ کون سی امت سے آئے گا۔ اب یہ جو ساری سلسلے ہیں نا، یہ چیزیں بھی ہمیں آپ کو نیکسٹ ٹائم بتانی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں مرزا صاحب کے بارے میں، کہ یہ مرزا صاحب باتیں کرتا ہے جیسے آپ لوگ کرتے ہو نا، اسی طرح مرزا صاحب بھی کرتا تھا، کیونکہ آپ ان کے فالوور ہو، اور وہ بھی دیکھیں کہیں پر کیا کہہ رہے ہیں، کہیں پر کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا، نہ ہی میں کوئی ایسا وہ جیسے آپ گستاخی کر جاتے ہیں جیسے آپ نے کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی، میں ایسی بات نہیں کروں گا۔ یہ آپ لوگ اسے ہمیں بتائیں گے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ کہیں وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کہیں کیا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے بتانی ہے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاں یہ بات اس طریقے سے ہے اور یہ اس طریقے سے ہے۔ اب یہاں میر صاحب یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ یہاں احمد اور محمد نام رکھا ہے، کس یاویے میں، کون سے زاویے میں؟ ذلی بروزی کے۔ اب محمد بھی وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی چیزیں آپ نے کلیئر کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا یہ بتانا نہانی تعلقات کیا ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے روحانی، یہاں روحانی لکھا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے نا آپ نے بتانا ہے۔ اگر ایک دو حوالے میں چاہتا ہوں کہ اور لگا دوں تاکہ پھر گروپ کو کھولا جائے۔ جی میر لطیف صاحب، یہ ہمیں لازمی بتانا ہے کہ یہ تمام نبی جتنے آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، یہاں بزرگ یعقوب کا ذکر ہو رہا ہے، بزرگ موسیٰ کا ذکر، اور تمام جتنے نبی آئے ہیں، ابراہیم نبی جتنے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کس نے دیے ہیں؟ خدا نے مجھے یہ نام دے دیے ہیں اور میرے پہ یہ فرض ہیں اور یہ مجھے دے دیے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ ایک نبی کے اندر اتنی کوالٹیاں کیسے ہوتی ہیں، اور وہ سارے نبی۔ اب یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ ہمیں آپ نے یہ بتانا ہے۔ جی میر لطیف صاحب، یہ آخری والا، بہت سارے والے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اور میں جن کے سوال کے جواب مانگنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں کہہ رہے ہیں کہ محمد پھر کیا ہوئے ہیں؟ اتر آئے ہیں۔ محمد پھر اتر آئے ہیں،
کس کے وسیلہ, کس کے اندر؟ مرزا قادیانی, یہ جو نیچے لکھا ہے مرزا صاحب کے اندر. تو پلیز ان کے بارے میں آپ نے مجھے جو ہے نا نیکسٹ ٹائم بتانا ہے. تو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اگر کوئی بھی کوئی ایسی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, خطا ہو گئی ہے, تو ضرور سبھی بھائی اور بہنیں بھی جتنی ہیں معاف کر دینا. گوڈ بلیس یو. محترم پاسٹر احمد گل صاحب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ کہ آپ نے پوائنٹس رکھے ہیں اپنے. اور کچھ ممبرس کی میرے پاس میسیجز آ رہی تھیں پرسنل پہ, ان کو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو محترم میر لطیف صاحب نے پوائنٹس ریز کیے تھے اس ریگارڈنگ آپ کے جواب شاید کم ہیں یا کچھ اس میں جو بھی کچھ ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو لگ بھگ 45 منٹس ہوئے ہیں, اور یہی بیٹر رہے گا کہ آج جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ سبھی لوگ بہت دھیان سے سنیں گے. محترم میر لطیف صاحب بھی نوٹ کریں گے, اور انشاءاللہ اگر انہیں کچھ کہنا ہوگا تو اس ریگارڈنگ نیکسٹ سیشن ہم ارینج کریں گے. آپ آئے, تشریف لائے, پوائنٹس بتائے. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی محترم, اب ان کا ختم ہو گیا. وہ میرے اس سوال کا جواب دے دیں. وقت ہے کہ یہ انہوں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ یہودی اپنی ایک بیٹی کو کنواری رکھتے تھے, اس کا کوئی حوالہ دے دیں بائبل سے یا جوش ہسٹری سے. محترم میر لطیف صاحب, اصل میں مجھے معلومات ہے کہ محترم پاسٹر احمد گل صاحب کی کچھ اپنی نجی مصروفیات ہیں اس وقت, اور کچھ رشتہ داری کا مسئلہ ہے, تو اس میں کافی ٹائم لگے گا, انہوں نے بتایا ہے اس جواب میں. تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن میں رکھ لیں گے سر, اور جو بھی کچھ آپ کو کہنا ہوگا وہ بھی آپ نیکسٹ سیشن میں رکھیں, اور جو آپ نے سوال کیا ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کا جواب دیں گے. آج وہ کچھ ریلیشنز میں بزی ہیں محترم پاسٹر احمد گل صاحب. تو بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ سر, تھینکس اے لاٹ. ویسے میں نے جو بھی پچھلے پروگرام میں سوال اٹھائے تھے ان کا تو کسی ایک کا بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. صرف شادی کے بارے میں کچھ کہا ہے, میں انشاءاللہ اس کا بھی ثبوت دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ اگر قرآن سے میں شادی کا ثبوت دے دوں تو میں احمدی ہو جاؤں گا. انشاءاللہ میں قرآن سے ان کو شادی کا ثبوت دیتا ہوں. کوئی بات نہیں جی, میں انشاءاللہ یہ محفوظ کر لوں گا اور ایک لگا کے ان کی آڈیو پھر اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. انہوں نے میرے پوائنٹ جو ریز کیے تھے اس کسی کا جواب نہیں دیا, جو میں نے خاص طور پر استثناء باب 18 آیت 15 کی جو مسیل موسیٰ کے آنے کی پیش گوئی تھی اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے. جناب میں نے جتنا میرے پاس ٹائم تھا, میرے پوائنٹ جو 2 تھے وہ تو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو دوسرے پوائنٹ ہیں ان پہ پھر میں بات کر لوں گا. آپ یہ 2 پوائنٹ جو میں نے دیے ہیں ان میں سے بتانا ہے, اور بائبل سے مجھے یہ بتا دینا ہے کہ مسیح کی کہاں شادی ہوئی ہے, اور آپ نے بائبل سے مجھے بولنا ہے, اور آپ نے اس کا اپنی کتاب سے بتانا ہے. قرآن حدیث کو نہیں لانا, کیونکہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ان میں سے نہیں آپ نے بات کرنی, اور جو آپ کہہ رہے تھے میں نے وہ قرآن بھی رکھے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کے پرسنل پر بھیج دوں گا, ٹھیک ہے, وہ بھی میں بھیج دوں گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا انتشار پھیلے. دیکھیں جی میر لطیف صاحب, آپ نے مرزا صاحب کی بکوں سے بات کرنی ہے, اور جتنی بات آپ نے کرنی ہے قرآن حدیث سے اس کی طرف نہیں جانا آپ نے, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہی ایک واقعہ ہوا ہے, اور سسٹر شگفتہ کے ساتھ جو ہوا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی اور واقعہ ہو تو پلیز آپ وہیں رہنا اور مرزا صاحب کی بکوں پر رہنا ہے. اور اگر بائبل سے آپ ثابت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان 4 کتابوں سے, اتریت, انجیل, زبور میں اور نبیوں کے صحیفوں سے کہیں بھی آپ پیش کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا, لیکن قرآن حدیث کی طرف نہیں جانا. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی بھی سوال ہے, تو پلیز اگر کوئی میر لطیف سے پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں بائبل مقدس سے, تو وہ ضرور, جب گروپ آن ہو تو سبھی اوپن ہو جائے گروپ, تو آپ سوال رکھ سکتے ہیں پلیز. محترم پاسٹر احمد گل صاحب, جہاں تک مجھے معلومات ہے بائبل تو دیکھیے, سچ بات یہ ہے کہ میں نے پوری طرح سے ابھی نہیں پڑھی, کہیں کہیں سے تھوڑی بہت ہی دیکھی ہے,
قرآن شریف میں میرا اندازہ ہے کہ جتنا میں نے پڑھا ہے یا مجھے معلومات ہے اس ریگارڈنگ تو شاید حضرت عیسیٰ جی علیہ السلام کی شادی کا کوئی واقعہ نہیں ملتا ہے سر. میں صرف آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ آپ تو پاسٹر بھی ہیں اور بائبل پہ تو آپ کو پورا عبور حاصل ہوگا. کیا بائبل میں آپ کی نالج میں کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایسا کوئی اشارہ ہے کہ عیسیٰ مسیح جی کی زندگی میں کوئی آئی ہے لیڈی اور ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ بس ایک یہ چھوٹا سا سوال ہے سر، اور لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے. شکریہ. جی محترم، میں نے پچھلی دفعہ بتایا ہے اور اب پھر بتاؤں گا. آپ نے جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ ہی غلط ہے جو آپ نے پیش کیا ہے، چھوا. وہاں ترجمہ چھوا نہیں ہے، ترجمہ ہے وہ مجھے مت چمٹ، مجھے مت چمٹی رہ. میں نے حوالے پچھلی دفعہ بھی دیے تھے، اب پھر لگا دیتا ہوں. یہ آپ کی بائبلوں کے ترجمے ہیں، ہم نے اپنی مسلمانوں نے نہیں کیے ہوئے، مسیحی ترجمے ہیں یہ. میں دونوں لگا دیتا ہوں، کیتھولک ترجمہ بھی اور پروٹیسٹنٹ ترجمہ بھی، دونوں ترجموں میں ہے مجھے مت چمٹ. اور میں نے یہ نہیں کہا جو آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں نے کہا کہ اس نے اس کو پکڑ لیا. میں نے یہ بات کہی نہیں. دکھا دیں گے، جو ماننا چاہیں میں دوں گا. حوالے میں لگانے لگا ہوں ترجمے کے. جی امیر فیصل بھائی، جناب بائبل مقدس آپ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہمیں کہیں اشارہ نہیں ملتا، اور ہمیں اشارہ کیا، یہ سوچنا بھی ایک گناہ ہے، پاپ ہے. اگر ہم جو نبی شادی نہیں کیے ان کے بارے میں اگر ہم ایسا سوچ رکھتے ہی ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم خدا کے کلام سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اور کیونکہ وہ روحانی ہیں، اور میں نہیں کہتا، یہ قرآن بھی اس کی شہادت دیتا ہے کہ روح اللہ ہے، اور جو روح سے پیدا ہوتا ہے وہی روح ہوتا ہے. ان کو جسمانی خواہشوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے. اور وہ روح سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں، جسمانی چیزوں کی. محترم یہ دیکھیں ترجمہ ہے. عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ چمٹی نہ رہ. عیسیٰ نے کہا میرے ساتھ چمٹی نہ رہ، کیونکہ میں ابھی اوپر اپنے باپ کے پاس نہیں گیا. اس کا مطلب وہ چمٹی ہوئی تھی، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ میرے ساتھ چمٹی نہ رہ. اب ایک غیر عورت اگر شادی شدہ نہیں تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو غیر عورت ایک نبی کے ساتھ چمٹ سکتی ہے ایسے؟ وہ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ چمٹی نہ رہ. یہ میں اس کا ٹائٹل پیج بھی لگا دیتا ہوں. یہ بالکل نیا ترجمہ کیا ہے. سر آپ کہہ رہے تھے چمٹ گئے، مسیح منع کر رہا ہے، اور مسیح یسوع کیا کہہ رہا ہے 16ویں آیت میں کہ مجھے مت چھونا. ٹھیک ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں نا کہ مسیح یسوع نے تو منع کر دیا، وہ تو استاد کہہ رہی ہے. کیتھولک ترجمہ لگا دیا ہے، اس میں بھی لکھا ہے مجھے چمٹی نہ رہ، مجھے مت چمٹ. اور انگریزی ترجموں میں اکثر میں مجھے مت چمٹ کا ترجمہ ہے، اور جو لفظ ہے گریک زبان کا اس کا ترجمہ چمٹا ہے، چھونے کا اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے کہ تمثیلی رنگ میں مجھے حمل ہوا، اس پر اعتراض کیا ہے. محترم دیکھیں، یسایہ کی کتاب ہے، باب 26 ہے، آیت نمبر 17 ہے. لکھا ہے اے خداوند تیرے حضور میں ہم اس حاملہ کی مانند ہیں جس کی ولادت کا وقت نزدیک ہو، جو دکھ میں ہے اور اپنے درد سے چلاتی ہے. ہم حاملہ ہوئے، ہم کو درد ذیل لگا، پر پیدا کیا ہوا؟ ہوا. تمام اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم حاملہ ہوئے. اب بتائیں یہ عورتیں تھیں یا مرد تھے جو حاملہ ہو گئے تھے؟ آپ کی بائبل کہہ رہی ہے کہ تمام بنی اسرائیلی حاملہ ہو گئے تھے. اچھا سر، یہ چمٹا اور یہ اوپر وہ استادی شاگردی کی جو بات ہو رہی ہے، آپ کی سمجھ میں وہ بات نہیں آ رہی؟ اچھا، اس کا مطلب ہے
کہ کسی نبی کے پاس کوئی آ جائے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی باپ کے پاس گیا ہی نہیں ہوں، اسے تو کوئی چھو ہی نہیں سکتا، تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر اس کے پاس گئی بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہن تو بڑھے بندے ہو، ہن تو میں کی آکھاں ہے؟ میں تھوڑی جی عزت کرن ڈیا واں بس، کہ عزت جیڑی ہے نا یہ وچ صحیح ہوندی ہے کہ بندہ عزت نال گل کرے تو عزت نال. اور تسی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کی کہہ رہے ہو؟ مسیح یسوع دے نال تسی کنوں اٹیچ کر رہے ہو؟ یہ مسلمان بھرا ہوں نہیں کھلے گا گروپ تو پھر وہ تم دسن گے کہ تسی یہ کیڑیاں گلاں کرن ڈے ہو. محترم پاسٹر احمد گل صاحب، یہاں میں آپ کی بات کی تائید کرنا چاہوں گا سر. یہ جو چیمٹ ورڈ ہے یہ اس طرح سے بھی یوز ہوتا ہے کہ سپوز ایک آدمی یا عورت مان لیجیے فار ایگزامپل ہمارے گھر پہ آ جائے اور ایک ہی بات پہ انسسٹ کرنے لگے، کسی بھی بات کے لیے ہو جائے، تو اس کو یہاں عام طور سے سادھارن شبدوں میں کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو آ کے چیمٹ ہی گئی تھی، یعنی کہ اپنی بات ہی کہتی رہی اور کسی کی نہیں سنی، تو پھر آدمی کہنا پڑتا ہے تو چیمٹ ہی گئی، اپنا کام کر. تو کسی بھی طرح سے ایک ہی بات پہ اڑ جانا، ایک ہی بات پہ ضد کرنا یا ایک ہی مسئلے کو اٹھا دینا اور اس سے نہ نکلنا بھی چمٹ جانا ہی کہتے ہیں. یہ میرے ذہن میں ابھی بات آئی تو میں نے کی سر. شکریہ. میں نے پچھلی دفعہ محترم یہ لگایا تھا حوالہ، اس دفعہ پھر لگا دیتا ہوں. سورہ رعد 13 نمبر سورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور ہم نے یقیناً تجھ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کی بیویاں بنائیں اور ذریت بھی. کلیئر کٹ قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے سب کی بیویاں اور بچے تھے. پڑھ کے دیکھ لو. آپ نے کہا قرآن کا یہ قرآن کی مخالفت ہے یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی. کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ پھر میں نے سورہ الحدید کا حوالہ دیا تھا، وہ بھی دے دیتا ہوں، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے ماننے والوں نے شادی نہ کرنے کی بدعت اختیار کر لی تھی. بدعت کہتے ہیں وہ حکم جو نہ خدا نے دیا ہو نہ خدا کے رسول نے دیا ہو، وہ کوئی رسم بنا لینا، اس کو بدعت کہتے ہیں. آپ کے مسیحیت میں بھی جو عقائد آپ سمجھتے ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے خلاف ہیں، اس کو بدعت ہی کہتے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ بدعت ہی تھے جنہوں نے یہ طریقہ بنا لیا کہ شادی نہیں کرنی. اس کا مطلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کے خلاف تھا یہ عمل ان کا. وہ بھی میں لگا دیتا ہوں. بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے سر کہ مان لیجئے ہم میڈیٹر بنے، کسی کے یہاں جانا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، اور ہمیں آ کے کہنا پڑتا ہے کہ ہم تو سمجھانے گئے تھے، وہ تو ہمیں چمٹ ہی گیا یا چمٹ ہی گئی. تو اس کا سر اس طرح کا مطلب بھی ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ فزیکل چمٹ جانا یا سم تھنگ. اور یہ انڈیا میں کافی ورڈ چلتا ہے سر یہ. شکریہ. یہ بھی پڑھ لیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر وہ رہبانیت فرض نہیں کی تھی. رہبانیت کہتے ہیں غیر شادی شدہ رہنے کو، جو انہوں نے بدعت بنا لی مگر اللہ کی رضا جوئی، پس انہوں نے اس کی رعایت کا حق ادا نہ کیا. انہوں نے یہ بدعت بنا لی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی شدہ تھے، ان کی یہ تعلیم نہیں تھی کہ شادی نہ کرو. اگر انہوں نے شادی نہیں کی تو وہ کامل کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے ان کا کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ بائبل میں یا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو شادی شدہ ہو وہ پاک نہیں ہوتا؟ محترم یہاں ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، اور انہوں نے تحریف کی ہے جو یہ ترجمہ کیا ہے جو مت چھو، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسی مریم مگدلینی کے متعلق بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بالوں سے اس کے پاؤں خشک کرتی تھی اور اس کے سر پر تیل ڈال کر
تیل ڈالتی تھی. یہ کہتے ہیں وہ کبھی عورت کے نزدیک ہی نہیں گئے اور اس کی انہوں نے اپریسیشن کی ہے, یعنی اس کو سراہا ہے. یہ میں لگا دیتا ہوں حوالہ اس کا بھی. میرے بھائی میر لطیف صاحب, اچھا مجھے یہ بتائیں, ایلیا کی شادی ہوئی تھی, علیشا کی شادی ہوئی ہے, ان کے بچے تھے یا اسی طرح تھے اور وہ شادی نہیں تھی ہوئی؟ یہاں جو آپ بات کر رہے ہو نا قرآن سے, یہ جو حوالہ دے رہے ہو, یہ جو صورت آپ نے لگائی ہے تمام نبیوں کے, اور بائبل تو ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی. تو پھر اب یہ چیزیں جو ہیں بائبل سے ہمیں بتائیں یا روحانی خزائن سے بتائیں, قرآن سے بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ نبی کی شادی ہوئی ہے, اس کے بچے بھی نہیں ہیں, کوئی بیوی نہیں ہے. اب یہ جو چیز ہے سب نبیوں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی, ٹھیک ہے, سب نبیوں کے بارے میں نہیں بات ہو رہی. جس نے شادی نہیں کی یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس لیے کہ یہ جسمانی نہیں تھے. جو جسمانی ہوتے ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں, اس لیے کہ انہیں بیویوں کی ضرورت نہیں تھی, ٹھیک ہے. اور نبیوں کو اگر خدا نے شادیاں جو جن لوگوں نے کی ہیں نبیوں نے, تو کیا وہ میں ان کو غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی جب ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی تو آپ کیوں بحث بازی کر رہے ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے نہ کوئی اور کوئی چیز ہے, ایک ہی بات چمٹی رہی. یہ اس سے آپ ظاہر کر رہے ہیں یا اس آیت سے آپ ظاہر کر رہے ہیں؟ جی یہ لکھا ہے جناب, جب یسوع بیت عنیہ میں شمعون کوڑی کے گھر میں تھا تو ایک عورت سنگ مرمر کے عطر دان میں قیمتی عطر لے کر اس کے پاس آئی. جب وہ کھانا کھانے بیٹھا تو اس کے سر پر ڈالا. شاگرد یہ دیکھ کر خفا ہوئے اور کہنے لگے یہ کس لیے ضائع کیا, تو بڑے داموں سے بک کر غریبوں کو دیا جاتا. یسوع نے یہ جان کر ان سے کہا اس عورت کو کیوں دکھ کرتے ہو, اس نے تو میرے لیے بھلائی کی ہے, میرے ساتھ بھلائی کی ہے, کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں لیکن میں تمہارے پاس نہ رہوں گا. اس نے تو میرے دفن کی تیاری کے لیے عطر میرے بدن پر ڈالا. تو وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں سے وہ دور رہے ہیں؟ بتائیں مجھے. یہ آپ کی بائبل گواہی دے رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا, بائبل کہہ رہی ہے. آگے سنیں. بس جی بس جدو ہاتھ نہ آئے تے تھو کوڑی, ادو ترجمہ ہو گیا تے جتھے توڑے حوالے تونوں چاہیے نے وہ بالکل پرفیکٹ نے ہیں. جب آپ کو حوالے مل جائیں تو وہ بالکل پرفیکٹ ہیں, اور جب ہم بولیں کہ یہاں پر یہ جی ترجمہ ہی غلط ہوا ہے. کیا بات ہے میر لطیف صاحب, واہ جی واہ, کیا بات ہے. اپنے لیے بالکل ٹھیک اور دوسروں کے لیے غلط, وہ ترجمہ غلط ہو گیا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کتنی خوبصورت بات کی آپ نے. اچھا میری بات سنیں میر لطیف صاحب, اچھا اس سے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے یہ پاس سے بھی نہیں گزرے گی. جب ابراہیم کے پاس بزرگ ابراہیم کے پاس فرشتے آئے تو ابراہیم نے کیا کیا؟ پانی دیا ان کے پیر دھونے کے لیے, ٹھیک ہے. اسی طرح لوط کے پاس جب آئے فرشتے تو اس وقت بھی پانی دیا گیا, اور پھر مسیح یسوع نے آ کر کیا کیا؟ اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے, یہ سب کچھ کیا ایسا. اب یہ عورت نے جب وہ عطر سے پیر دھوئے تو وہ جس کے گھر میں گیا ہوا تھا اس نے پانی نہیں تھا دیا, شمعون نے پانی نہیں تھا دیا, اور وہ شمعون نے پانی نہیں تھا دیا تو اس وجہ سے کہ وہ ان کو بتا رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے شمعون نے یا ان کے دل میں کوئی بات آئی تو مسیح یسوع نے ان کے دلوں کے حال جان لیے تھے کہ تساں تے میرے نال انج نہیں کیتا, ٹھیک ہے, لیکن اے دے لو ویکھ لو. اب امیر فیصل صاحب اصل بات یہ تھی کہ ان کو چمٹی, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صلیب پر جو زخم آئے تھے وہ ابھی تازہ تھے اور ان کو درد ہوتی تھی. ظاہر چمٹنے سے درد ہوتی ہے, تو اس لیے وہ فرما رہے تھے کہ مجھے نہ چمٹی رہے,
کہ میرے زخم ابھی تازہ ہیں. یہ ہے مسئلہ. وہ کوئی ان سے 2 گھنٹے کی باتیں نہیں کر رہی تھی جو آپ نے نتیجہ نکالا ہے کہ مجھے چمٹ ہی گیا ہو. وہ تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر 2-3 گھنٹے سے وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہو تو وہ کہیں جی مجھے چمٹ ہی گئی ہے. یہ مسئلہ نہیں تھا. وہ خوشی سے ایک ایسے شخص کو جو کہ ان کے نزدیک وفات یافتہ تھے، جب ان کو زندہ دیکھا تو ظاہر ہے جس کا تعلق ہو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ جس کو ہم مردہ سمجھ رہے تھے وہ تو زندہ ہے. تو جذبات میں آ کر ان سے چمٹی. چونکہ ان کو درد ہوتا تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے چمٹی نہ رہے. وجہ یہ تھی کہ ان کو درد ہو رہی تھی. اب میں ایک اور حوالہ لگاتا ہوں جس میں یہ ذکر ہے کہ اس عورت نے، یہی مریم مگدلینی تھی، اپنے بالوں سے جو ہیں وہ پاؤں خشک کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا عورتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا؟ اچھا، میں نوز باللہ، اور مجھے معاف کرنا میں جو الفاظ بولنے لگوں، اگر آپ کی بیٹی یا آپ کی بہو کوئی بھی جو عزت کا عہدہ وہ رشتہ ہے، اگر وہ آ کے آپ کے پیروں کو دباتی ہے یا آپ کے کمر کو دبا دیتی ہے یا آپ کی پنڈلیوں کو مالش کرتی ہے، تو کیا آپ کا ذہن ایسا ہوگا کہ وہ کیا آپ کی بیوی بن جائے گی؟ کیا وہ آپ کی گھر والی بن جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. نبیوں پر اتنا بڑا الزام لگانا ڈرنا چاہیے. جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا گناہ ہے. جی سر، ہمارے پاس ایک ہمارے پیارے بھائی حنیف آئے ہیں، وہ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ پرمیشن دیتے ہیں تو وہ بات کریں گے. یہ دیکھیں محترم، بائبل کیا کہہ رہی ہے. لوکا باب 7 آیت نمبر 44 لکھا ہے کہ اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، یعنی مسیح نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے. اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے. تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا. ایک غیر عورت پاؤں چوم رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مسیح تو کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھو بھی نہ، اور وہ پاؤں چوم رہی ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. اگر وہ بیوی نہیں تو دوسرا شخص کیسے ایسا کر سکتا ہے ایک نبی کے ساتھ؟ بتائیں مجھے، یہ حوالہ پڑھ لیں. سر السلام علیکم، سوری میں حنیف بول رہا ہوں. پاسٹر صاحب ذرا گئے ہیں تو میں ذرا ان کی جگہ تھوڑی سی بات کر رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، بات یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات کر لیں یا آپ اس تعلق کو کیا رنگ دینا چاہتے ہیں، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں، یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا تعلق کی بات کر رہے ہیں، مجھے ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ ذرا کھل کے بات کریں، ذرا کس قسم کا آپ تعلق کی بات کرتے ہیں، پھر میں اسی حساب سے آپ سے بات کروں گا. اس بات کا ثبوت کہ وہ وہی مریم مگدلینی تھی جنہوں نے پاؤں چومے اور عطر ان کے سر پر لگایا. یہ پڑھ لیں، یوحنا کی انجیل ہے، باب 11 ہے. مریم اور اس کی بہن مرتھا کے گاؤں بیتونیا کا لیزر نام ایک آدمی تھا. یہ وہی مریم تھی جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے. جس نے خداوند پر عطر ڈال کر اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پوچھے. یہ دیکھیں، اب ایک نبی کہ ایک غیر عورت بال پوچھ رہی ہے، کس سے؟ اپنے بالوں سے. اگر وہ بیوی نہیں تھی تو کیا یہ جائز ہے؟ بتائیں مجھے. عورتوں سے اپنے پاؤں خشک کروانا اور پاؤں پر بوسے دلوانا جائز ہے؟ آپ کی بائبل گواہی دے رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سر بات سنیں، بات یہ ہے
کہ وہاں پر اس مرد کی مرد سے بات ہو رہی ہے. تو جب یہودی آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو بھروسہ دیتے تھے، پیار کرتے تھے، ٹھیک ہے، عزت اور احترام کے لیے، ٹھیک ہے. تو وہ ان کا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی تم نے مجھے پیار نہیں دیا، عزت نہیں دی، تو میں جب سے آیا ہوں کیونکہ اس نے کیا کیا ہے کہ میرے پاؤں کو عطر ملا ہے اور میرے پاؤں کو بھوسا دیا ہے، یعنی کہ عقیدت و احترام میں. اسی طرح جب آپ کے پیر آتے ہیں تو آپ ان کو احترام سے بھوسے نہیں دیتے ان کے ہاتھوں پر، ان کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو اگر آپ اس طرح کرتے ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بیٹیوں نے ان کے ساتھ زنا کر لیا یا ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کر لی؟ خدا کا خوف کریں سر، اس طرح یہ آپ کو بات سوٹ نہیں کرتی ہے، اور آپ سمجھدار آدمی ہیں اور سمجھداری والی باتیں کریں، اس طرح کی بات نہ کریں، کوئی اور بات کریں. لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں کہ ہر گناہ معاف کر دیا جائے. ابن آدم کے خلاف جو بات کہی جائے گی وہ تو معاف کر دی جائے گی، جب جو گروہ کے خلاف گناہ کیا جائے گا وہ اب تک معاف نہیں ہوگا، نہ اس امر میں نہ اس امر میں. تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں، طریقہ کار کے ساتھ بات کریں اور ٹھیک بات کریں. جی، لوکا باب 7 آیت 38 37 سے شروع کرتا ہوں. تو دیکھو ایک بد چلن عورت، اب میں نہیں لکھا یہ بد چلن، آپ کی بائبل گواہی دے رہی ہے. ایک بد چلن عورت جو شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگے مرمر کے عطر دان میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑے ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پوچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا. یہ دیکھیں، بد چلن عورت پاؤں چوم رہی ہے اور پھر کہتے ہیں جی مسیح تو عورتوں سے دور رہتا تھا. بتائیں آپ کی بائبل کو کیا گواہی دے رہی ہے؟ یہ تو قرآن کا احسان ہے کہ انہوں نے ان کو پاک کہا ہے، ورنہ جو حشر آپ کی بائبل کر رہی ہے حضرت مسیح کا، وہ تو بولنے کے قابل بھی نہیں ہے. اچھا جی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیویاں ایسے کرتی ہیں؟ ہاں جی، لطیف صاحب بڈھے ہو گئے ہو، ہجے تک تسی یہو جہاں گلاں نہیں سمجھ سکتے، اور کتنے پہ ملان ڈے ہو، اور تمہیں خوف بھی نہیں آتا، ڈرن بھی نہیں ڈے، اور سریعام یہو جہاں گلاں کرن ڈے ہو. میں جڑے حوالے دیتے نا مینوں وہ تے دسو، اور کتے تسی ثابت نہیں کر سکتے. اگر والا نہ پیر صاف کیتے نے اس ٹائم انہوں نے دس رہے سن کہ ویکھو کہ میں میری ضیافت تہاں کیتی ہے، لیکن ایک عورت ہو کے وہ کی کر رہی ہے، میرے پیر بھی اپنے والا نہ صاف کر رہی ہے اور بوسے دے رہے ہیں. اج تسی ویکھو کہ تہاڈے جڑے وڈے وڈے عالم نے، مولوی صاحب جڑے بنے نے، پیر بنے نے، یا جنہاں کول اج وڈے وڈے عہدے نے، مسرور صاحب، اور انہاں نے کی کرتے نے، لوگ جا کے ہاتھ نہیں چومدے. تو کی یہی آکھیے کہ انہاں دے غلط کام ہو گئے نے؟ وہ بھائی تہاڈے تے ویسے ہی چل رہا نا سسٹم تہاڈا، کیونکہ تسی تے دنیاوی زیادہ چیزاں رکھتے ہو نا. اینی دا ہو گیا، ہور بڑے جے نکلے نے کیس جڑے، کیونکہ تہاڈی سوچ اتل جاندی ہے تاں تسی یہو جہی گلاں کردے ہو. محترم، قرآن کا احسان ہے کہ وہ حضرت مسیح پر جو لگائے گئے الزامات ہیں ان کو دور کر رہی ہے اور ان کو پاک کہہ رہی ہے، ورنہ جن پر الزام نہیں ہوتا ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے پچھلی دفعہ بھی حوالہ دیا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کی گواہی موجود ہے سورہ جمعہ کی، کہ وہ نہ صرف خود پاک تھے بلکہ دوسروں کو پاک کرتے تھے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں، اس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا اور وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے. جو خود پاک نہ ہو وہ دوسروں کو پاک کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت مسیح کے متعلق کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن کریم میں کو دوسروں کو بھی پاک کرتے تھے. ایک الزام ان پر لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ پلید نہیں تھے، وہ ناجائز نہیں تھے ان کی جو پیدائش تھی، بلکہ وہ پاک روح تھے. الزام کی تردید کی ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو رسول ہیں جن پر قرآن نازل ہو رہا ہے وہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں. یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پاک کرتے ہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے. جی پڑھ لیں جناب غور سے. آپ کہہ رہے ہیں اور کسی کو پاک نہیں کہا گیا، یہاں تو کہا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف خود پاک تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی پاک کرتے تھے. اس کا مطلب ہے مسیح کی حیثیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں جیسی تھی، کیونکہ صحابہ جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب شاگرد تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ ان کو سکھاتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ ان کے شاگرد تھے. اچھا جی، آپ ہی اپنی گلاں دے وچ پھس دیو پے، خود ہی پھس گئے ہو اپنی بات میں. ایک بدچلن عورت، یہ نہیں کہا کہ ایک وہ عورت جو یسوع کی مسیح یسوع کی بیوی ہے، یہاں تو وہ بات نہیں لکھی، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی وہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ آئے ان کے لیے تھا، ان کو رہائی دینے کے لیے جو گناہ گار تھے. اور گناہ گاروں کو آپ جانتے ہیں کہ ایک بالکل عین فعل میں پکڑی گئی اور مسیح یسوع کے پاس لائے گئے تو مسیح نے کیا کہا کہ اسے سزا دو، اسے سنسار کرو، اسے کوڑے مارو. اس نے کہا بیٹی آئندہ گناہ نہ کرنا، ٹھیک ہے. اگر وہاں معاف کر سکتا ہے تو یہ والی خاتون کو کیا وہ معاف نہیں کر سکتا؟ آپ نے کہاں سے لیا اور کہاں سے سٹوریاں کہاں سے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بائبل کو میں حوالہ دے چکا ہوں، پوری بنی اسرائیل کو حمل ہو جائے آپ کو کوئی اعتراض نہیں. اگر مرزا صاحب کہہ دیں کہ میں تمثیلی رنگ میں مجھے حمل ہوا تو قابل اعتراض ہے. اور بھائی پوری اسرائیلی قوم کو حمل ہو گیا، آپ کو کوئی اعتراض نہیں، بائبل گواہ ہے آپ کی. یسایہ باب 26 آیت 20 پڑھ لیں. باقی آپ نے کہا کہ وہ مرد تھے، محترم مردوں، قرآن گواہ ہے کہ تمثیلی رنگ میں جو ہے وہ جب حمل ہوتا ہے تو عورتوں کو تمثیلی رنگ میں مرد بھی کہا ہے. میں آپ اس کی حوالہ دے دیتا ہوں. اور میرے پیارے بھائی میر لطیف صاحب، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک عزت کرتے تھے، کیونکہ جب یہ موعظے کر رہے تھے سب کچھ، اور ان کو پتا تھا کہ یہ مسیح ہے، یہ نجات دینے والا ہے اور یہ رہائی دینے والا ہے اور یہ شفا دینے والا ہے اور یہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس وجہ سے مسیح کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے، کوڑی بھی آتے تھے، ناپاک بھی آتے تھے، بدچلن بھی آتے تھے، لیکن وہ ان پر کوئی سزا نہیں تھا رکھتا کہ چلو بھائی یہ سزا ہے تمہارے لیے. کوڑی جو ہیں ناپاک ہوتے ہیں لیکن یسوع کو چھونے سے وہ پاک ہو جاتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ پاک لوگ جو ہیں وہی پاک کرتے ہیں. اگر آپ کی سوچ ناپاک ہے تو کبھی بھی آپ وہاں اس حد تک نہیں جا سکتے. سمجھ گئے آپ؟ کیونکہ آپ کا فرقہ اسی ٹائپ کا ہے. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مذکر کے صیغہ سے پکارا ہے. سورہ تحریم 66ویں سورت ہے. ہاں جی یہ میں لگا دیتا ہوں. بھائی جان تھی کہڑے پاسے لگ پے ہو؟ میں تمہیں کدوں کیا ہے مینوں یار آڈیو وہاؤ جتھے میں کہ کوئی نبی پاک نہیں ہے. میں اپنے یسوع دی تعریف کرن ڈیا ہاں، ٹھیک ہے. اور تسی جڑے روحانی خزائن دے وچوں میں حوالے دیتے نے او دے تے آوو، کیونکہ او دے چ تسی بول نہیں سکدے، کیونکہ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ لیکن ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. جی لکھا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ، کہ ہم نے اس مرد میں اپنی روح پھونکی۔ مریم کو یہاں مرد کہا گیا ہے، تو تمثیلی رنگ میں مومنوں کو مرد کہا گیا ہے، تمام مومنوں کو مریم کہا گیا ہے۔ مومنوں کی مثال دی جا رہی ہے اس میں۔ فنفخنا فیہ، عورت کے لیے فیہا آتا ہے، فیہ نہیں آتا۔ تو یہاں مومنوں، تمام مومنوں کو مریم کہا جا رہا ہے، ورنہ سورہ انبیاء میں وَنَفَخْنَا فِيهَا آیا ہے، وہاں اسی مریم کے متعلق جن کا یہاں ذکر ہے لکھا ہے وَنَفَخْنَا فِيهَا، ہم نے اس عورت میں روح پھونکی۔ یہاں ہے فَنَفَخْنَا فِيهِ، ہم نے اس مرد میں روح پھونکی۔ محترم، جب آپ بیٹھے ہیں ادھر تو پھر میرے اس سوال کا جواب دے دیں جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، دوسری طرف آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، تو میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جی یہودی جو ہیں وہ اپنی ایک بیٹی کو کنوارا رکھتے تھے، اس کا حوالہ دیں کوئی بائبل سے یا ان کی تاریخ سے۔ شکریہ۔ جی آپ پیش کریں، آپ پیش کرتے جائیں، پیش کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ پیش کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ, ٹھیک ہے؟ محترم میں نہیں کہہ رہا تھا، محترم آپ کی بائبل کہہ رہی ہے، وہاں لکھا ہے مجھ سے چمٹی نہ رہ۔ مسیح منع کر رہے ہیں کیونکہ ان کو درد ہو رہی تھی، زخم تھے ان کے صلیب کے۔ یہ صلیب کے تیسرے دن کا واقعہ ہے، تو ابھی زخم تازہ تھے اس لیے کہہ رہے تھے، لیکن ہم نے ثبوت دیا ہے کہ وہ چمٹ گئی تھی۔ اب اگر شادی نہیں ہوئی تھی، کوئی غیر عورت کے ساتھ نبی چمٹ سکتا ہے؟ یا ان کی ایک جو صحابیہ تھیں وہ چمٹ سکتی ہیں ایک نبی کو اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو؟ بتائیں مجھے، آپ کی بائبل کہہ رہی ہے، مجھے نا الزام دیں۔ میرے پیارے بھائی، کون سی باتیں کہاں لے جاتے ہیں؟ ارے بھائی، وہ مردوں میں سے زندہ ہوئے ہیں، تیسرے دن کی یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جب زندہ ہوئے ہیں، صبح سویرے پو پھوٹنے کے بعد وہ جب آئی تو اس وقت وہ کون سے زخم، اس وقت تو جلالی وہ بدن بن چکا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب شاگردوں کے پاس گئے تو وہ وہاں بھی ان کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ ان کے پاس دروازہ بھی نہیں کھلا تو ان کے پاس پہنچ گئے، اور یہ جلالی بدن تھا۔ آپ پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اپنی طرف سے اپنی تشریح کرتے رہتے ہیں۔ ایکچولی آپ کا دماغ تھوڑا سا نا بوڑھے ہو گیا نا، تو ابھی ویسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کی باتوں کا برا نہیں مناتے، آپ جیسے مرضی بولتے جائیں۔ آپ نے خود حوالہ لگایا ہے کہ مجھے مت چھو، اگر چھو ہی نہیں سکتا تو یہ کیوں کہا کہ مجھے مت چھو؟ آپ خود حوالہ لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ ترجمہ غلط ہے۔ اصل ترجمہ ہے مجھے مت چمٹ۔ وہ چمٹی ہوئی تھی اس لیے وہ کہہ رہے ہیں مجھے مت چمٹ، یہ نہیں کہ ان کو پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ یہ مجھے چمٹ جائے گی۔ دوسرا ترجمہ میں نے لگایا ہے آپ کے لوگوں کا کیا ہوا، یہ مسلمانوں کا ترجمہ نہیں ہے۔ مجھے مت چمٹی رہ، اس کا مطلب وہ چمٹی ہوئی تھی۔ ایک نبی کوئی غیر عورت چمٹ سکتی اگر وہ ان کی بیوی نہیں تھی تو؟ بتائیں مجھے۔ اب تو وہ فیملی بھی موجود ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور بائبل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کا، آدم کا اچھا نہیں ہے کہ وہ بغیر بیوی کے رہے، اس لیے اس نے حوا کو جو ہے وہ حوا کو بنایا تاکہ مرد اکیلا نہ رہے۔ تو جب خدا کے نزدیک بغیر شادی کے رہنا اچھا نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح جو ہیں وہ بغیر شادی کے ہوں؟ اس کا مطلب انہوں نے وہ کام کیا جو اچھا نہیں ہے خدا کے نزدیک۔ اکیلا رہنا بائبل کہہ رہی ہے کہ اچھا نہیں ہے۔
محترم یہ دیکھ لیں، لکھا ہے خداوند نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو اس کا مطلب ہے یسوع مسیح نے شادی نہ کر کے وہ کام کیا جو خدا تعالیٰ کے نزدیک اچھا نہیں ہے، اور نبی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کام کرے جو خدا کے نزدیک اچھا نہیں ہے۔ یار اچھا، آپ جو حوالہ لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ ترجمہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، جو میں لگاتا ہوں وہ غلط ہو جاتا ہے، اور جو آپ لگاتے ہیں، جو آپ نے یسایہ سے حوالہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر آپ بولتے ہو ٹھیک ہے تو پھر میں اس بات کو بھی بولو ٹھیک ہے۔ یار پتہ نہیں کیا، اچھا اس کا مطلب کیا آپ لے رہے ہیں؟ اس کا مطلب کیا لے رہے ہیں؟ چمڑنے کا کیا لے رہے ہیں مطلب؟ یسوع نے تو پاس آنے نہیں دیا۔ محترم آپ فرما رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضرت مسیح کی شادی ہوئی تھی یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ بلکہ قرآن کی تو گواہی موجود ہے، میں نے حوالہ لگا دیا ہے جس کو میں نے ابھی ٹیگ کیا ہے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے سب کے بچے بھی تھے اور بیویاں بھی تھیں۔ تو میں نے کون سی قرآن کی مخالفت کی ہے؟ بتائیں مجھے، کہاں لکھا ہے کہ مسیح نے شادی نہیں کی؟ اور جو میں نے پوائنٹ اٹھایا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، وہ یہ تھا کہ وہ یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسیح ہمارا باپ ہے تو اس جیسے کام بھی کرو۔ تو حضرت ابراہیم نے تو 3 شادیاں کی تھیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح دوسروں کو کہے کہ ابراہیم جیسے کام کرو اور آپ شادی نہ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ مسیح اپنی تعلیم کے خلاف خود اس پہ عمل نہ کرے، دوسروں کو تعلیم دے کہ ابراہیم جیسے کام کرو اور خود ابراہیم جیسے کام نہ کرے۔ ممکن نہیں ہے یہ ایک نبی کے لیے کہ وہ جو تعلیم دوسروں کو دیتا ہے خود اس پر عمل نہ کرے۔ او یار بھائی میرے پیارے، کدھر سے کدھر اٹھا کے لے جاتے ہو بات، ہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہو؟ اب یہ پیدائش میں آپ چلے گو جدھر سے آغاز ہو رہا ہے، دنیا کا آغاز ہو رہا ہے، آدم کا آغاز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہوا کا آغاز ہو رہا ہے، آپ یہاں چلے گئے ہیں کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ ہاں تو وہ ٹھیک ہے، اب یہاں بھی آپ مجھے ثابت کر کے دیں نا، بائبل سے ثابت کر کے دیں کہ شادی ہوئی ہے، ہیں شادی ہوئی ہے، کہ اس عورت سے شادی ہوئی ہے، اس عورت سے اتنے بچے ہیں، اور بچوں کا بتائیں، سب کچھ بتائیں نا پھر۔ باقاعدہ کہیں قرآن میں نام لے کر یا بائبل میں بھی نام لے کر نہیں کہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، بائبل کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں وہ کام کریں جو کہ خدا کے نزدیک اچھا نہیں ہے؟ تمام انبیاء کی شادی ہوئی تھی، سوائے اس کے کہ بعض انبیاء جو ہیں وہ اس عمر سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیا گیا ہو یا کوئی اور واقعہ ہو گیا ہو۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے لیے بیوی پیدا کی۔ تو جو کام اچھا نہیں ہے خدا کے نزدیک، نبی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کام کرے جو خدا کے نزدیک اچھا نہیں ہے، لکھا ہے اچھا نہیں ہے۔ بھائی آپ کے کہنے سے شادی نہیں ہو جاتی اور آپ گناہ گار ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے۔ مجھے روحانی خزائن کے جو میں نے حوالے لگائے نا، اس بات کو چھوڑ دو، ان باتوں کو چھوڑ دو، اس میں سے کچھ نہیں آپ کے سمجھ میں آنا، اور کچھ پتہ نہیں آپ کو بائبل کا۔ یہ روحانی خزائن جس طریقے سے پڑھتے ہیں یا مرزا صاحب کی بکیں جیسے پڑھتے ہیں نا، یہ بائبل وہ نہیں ہے، یہ روحانی کتاب ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں گھڑی جاتی جیسے آپ گھڑ رہے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ اور بھائی نبیوں کے بچوں کا پتہ ہے، بیویوں کا پتہ ہے، لکھا ہوا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن مسیح کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہے، یحییٰ کے حضرت یحییٰ کے بارے میں نہیں بتا رہے، اور بزرگ ایلیہ کے بارے میں، بزرگ علیشا کے بارے میں مجھے بتائیں نا۔
کہ ان کی کہاں شادیاں ہوئیں اور کتنے بچے تھے. حضرت آپ بول رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی ہوئی ہے. بھائی ہمیں مسیح یسوع کے بارے میں بتائیں نا کہ ان کے بچے تھے, یہ ان کی بیوی تھی, یہ سارا سلسلہ ہوا ہے, یہ چیزیں بتائیں نا. آپ روحانی خزان کی طرف جاتے نہیں, بائبل کی طرف, قرآن کی طرف بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے اصول بنائے ہیں تو لازمی شادی کرنی ہے, ہیں؟ تو بھائی یار یہ ہمارے پاس ایک بھائی آئے ہیں, وہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. محترم, میں نے قرآن کا حوالہ لگا دیا ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے انبیاء تھے ان کی بیویاں بھی تھیں, بچے بھی تھے. اور آپ نے کہا ہے کہ یہ کہنا کہ وہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی, یہ قرآن کو رد کرنا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ رد تو تب میں کروں جب قرآن کہہ رہا ہو کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. کہیں میں نے 2 حوالے لگا دیے ہیں, خاص طور پر حضرت مسیح کی شادی کے متعلق بھی, کہ کنوارا رہنا ایک بدعت ہے. کنوارا رہنا ایک بدعت ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے وہ کام جو اس نبی نے نہ کیا ہو اور اس کے ماننے والے ایک نئی چیز بنا لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کنوارے نہیں رہے تھے, وہ کنوارے نہیں تھے بلکہ شادی شدہ تھے. قرآن اس کو بدعت کہہ رہا ہے. مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو. بھائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق جسم سے ہے یا کوئی روح کو بھی آپ سمجھتے ہیں؟ روح سے کو آپ کا تعلق ہے؟ روحانیت سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ کیا آپ روحانی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یسوع کو خدا مانتے ہیں؟ تو خدا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس میں تو گناہ ہے ہی نہیں. یہ تو تصور بھی نہیں کہ وہ شادی کریں گے یا ان کا طریقہ کار جو ہے وہ ایسا ہے. تو جب اس کے اندر گناہ ہے ہی نہیں, آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے. رسولوں کے بھی جو ہے وہ گناہ کر سکتے ہیں. نبیوں نے بھی مجھ کے گناہ کیے ہیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ محمد کے چھوٹے بھی گناہ اور بڑے بھی گناہ قرآن کے اندر, حدیثوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں. لیکن ترجمہ میں نے نہیں کیا, ترجمہ آپ لوگوں کے تراجم ہیں, وہ سب میں جو لگا رہا ہوں. غلط ترجمے بھی آپ کے ہیں, صحیح ترجمے بھی آپ کے ہیں. یہ پھر ان سے پوچھے جنہوں نے ترجمہ کیے ہیں, یہ مسلمانوں کا ترجمہ نہیں کیا ہوا. تھو کوڑی کا کیا مطلب؟ میں نے اس کا حوالہ لگا دیا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے مت چمٹی رہ, مجھے مت چمٹی رہ. اس کا مطلب ہے وہ چمٹی ہوئی تھی اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے مت چمٹی رہ. وجہ یہ تھی کہ ان کو درد ہو رہی تھی وہ صلیب کے زخموں کی وجہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیں, قرآن یہ بھی تو بتائے نا کہ بھائی ان کی شادیاں, اچھا جن کی شادیاں ہوئی ہیں نا ان کے بچوں کے, ان کی بیویوں کے نام ہیں قرآن کے اندر, ٹھیک ہے نا. جتنے نبی آئے ہیں نا ان کے نام بھی ہیں, ان کی بیویوں کے نام ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام ہیں, یعقوب علیہ السلام ہیں, ان کے سب کے بارے میں پتہ ہے. بھائی جی تمہیں میں اتنے بھی دسیا ہے, میر لطیف صاحب تھی ہو گئے بڈھے بندے, ٹھیک ہے نا. میں تمہیں پہلے دسیا کہ اگر تھوڑی دھی, تھوڑی شگردہ کوئی آ جائے اور تھوڑی بیٹی آ جائے, تمہیں مالش کرے, تھوڑی لتاں مالش کرے, تو کی وہ تھوڑی بیوی ہو جائے گی یا تھوڑی عقل انجدی ہو جائے گی کہ تسی انہوں بیوی بنا لو گے؟ یار نوز باللہ, نوز باللہ. کہڑے پاسے ٹر پے ہو خدا دے بندے ہو. وہ تو روحانی خزانہ لاو, ٹھیک ہے, انہیں اس گل نو اتنے رکھ دو اور روحانی خزانہ لاو. قرآن اس کی تردید کرتا ہے. قرآن کریم کے مطابق انہوں نے کھانا تیار کیا تھا, وہ سمجھے تھے کہ یہ کوئی انسان ہے لیکن وہ در حقیقت فرشتے تھے. قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ ان کے ہاتھ کھانے تک نہیں پہنچے, یعنی انہوں نے کھانا نہیں کھایا. اور بائبل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے. اور مسیح نے بھی فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد انسان جو ہے فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی جنس نہیں رہتی.
یعنی شادیاں شودیاں نہیں ہوتی، مراد ان کی کوئی جنس نہیں ہوتی، وہ روح ہوتے ہیں. پھر تو فرشتے روح ہیں، بائبل کی گواہی موجود ہے. تو روحوں کی کون پاؤنڈ ہوتا ہے بتائیں مجھے. قرآن اس کی کیٹاگوریکل ہی تردید کرتا ہے کہ انہوں نے کھانا کھایا تھا. یعنی وہ فرشتے تھے، اور فرشتے نظر آتے ہیں، حقیقتاً ان کا جسم نہیں ہوتا، کشفی نظارے ہوتے ہیں، جس کا شاید آپ کو تجربہ نہیں ہے، جن کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں. اور روحانی خزائن چو گل کرو، ٹھیک ہے، سانو انہاں دے جواب دو. جڑیاں میں حوالے لائے نے نا انہاں چ دسو. انہاں گلاں نو چھوڑ دو ہن، بس یہ گل بہت ہو گئی ہے. بھائی قرآن کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن کی بات کو کیوں آپ پھر وہ بار بار قرآن کی کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ میں بول رہا ہوں کہ آپ روحانی خزائن کی بات کریں، پھر ادھر آتے ہیں قرآن کہتا ہے، پھر کیوں نیا نبی لے کر آئے ہیں؟ میں نے جو حوالے دیا ان کی بات کرو، بک 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 کرتے جا رہے ہو. محترم وہ ان کی بیٹی نہیں تھیں، جوان عورت تھیں، اور بائبل کہہ رہی ہے کہ وہ خود آپ کی بائبل گواہی دے رہی ہے. میرے ذمہ نہ لگا دیں کہ وہ بد کردار تھی، یہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ کی بائبل گواہی دے رہی ہے. اور پاؤں کو چومتی تھی. کبھی آپ نے دیکھا ہے پاؤں کو غیر عورتوں سے چموانا پوری بائبل میں کسی اور نبی کے بارے میں ہے؟ بتائیں مجھے. آپ تو کہتے ہیں وہ عورت سے دور رہتے تھے، بلکہ وہ تو تعریف کر رہے ہیں کہ میرے اس نے پاؤں چومے. اصل میں یہ ہے کہ جب انسان تعصب میں اندھا ہو تو اس کو کچھ نظر نہیں آتا. لکھا ہے وہ بد کردار عورت تھی. آپ کی بائبل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے ذمہ نہ لگا دیں. میں نے آپ سے جو بات کہی ہے نا، آپ ثابت مر جائیں گے، ثابت نہیں کر سکتے کہیں بھی. کہیں ان کے بچوں کا نام، ان کی بیوی کا نام، تمام نبیوں کے بچوں کے نام بھی ہیں، بیویوں کے نام بھی ہیں، سمجھے؟ بائبل کے اندر ہیں، پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے ایک نبی کے بارے میں. اور آپ لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. دنیاوی سوچ، دنیاوی ہر چیز، روح کے بارے میں اگر آپ جانتے تو آپ ایسی باتیں نہ کرتے. وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو یا کوئی بھی ہو، عزت کر رہی ہے نا. آج بھی لوگ جاتے ہیں اور وہ جا کر پیروں کے پیر چومتے ہیں، جا کر پوپ کے آپ کے وہ بندے نے جا کر ان کے ہاتھ چوما، تو کیا اس کے ساتھ وہ بدکاری کر دی ہے؟ یار کیسا یار تو بندہ ہے یار. ڈیئر ڈیبیٹرز اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم. لگ بھگ 2 گھنٹے ہونے جا رہے ہیں اور اب بات کشیدگی کی طرف جانے لگی ہے. تو ماحول کو سازگار، خوشگوار اور ٹھنڈا رکھنے کے لیے فی الحال یہی بیٹر ہے کہ گروپ کی یہ گفتگو بند کر دی جائے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر کبھی ملاقات ہوتی ہے. آپ لوگوں نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. روحانی خزائن سے بات کرنی ہے تو کر، نہیں تو نکل جا. آج میرا ٹائم تھا، آپ کیوں بیچ میں آئے ہیں؟ اگلی دفعہ جو مرضی جو بھی کہنا تھا وہ کرنا تھا. آپ بیچ میں آ کر پھر وہی سر گھساتے رہے، جوتے پڑتے رہے تو بس سر آگے کر دیتے ہیں آپ. تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ رہا ہوں جو آپ کی بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. میں تو اس پہ تبصرہ بھی نہیں کر رہا. اکثر اوقات آپ کی بائبل کہہ رہی ہے، جو میں اس کے حوالے لگا دیے ہیں، آپ اس کی تردید کریں. بائبل جو نقشہ پیش کرتی ہے یسوع مسیح کا، قرآن تو ان کی تردید کرتا ہے. بائبل کہتی ہے وہ لعنتی ہیں، قرآن کہتا ہے نہیں، ان کی موت بھی سلامتی والی تھی. اب آپ مسلمانوں کو تانا دیں گے کہ دیکھو جی وہ کہہ رہے ہیں. آپ کی بائبل کہتی ہے وہ لعنتی ہیں. بتائیں مجھے، میں کہہ رہا ہوں یا آپ کی بائبل کہہ رہی ہے؟ یہ قرآن کا احسان ہے کہ وہ کہتا ہے ان کی پیدائش بھی سلامتی والی تھی، ان کی موت بھی سلامتی والی تھی. لیکن آپ کی بائبل نہیں مانتی اس چیز کو. وہ کہتی ہے ان کی موت لعنتی موت تھی. تبصرہ کر رہے ہیں، مجھے شادی کا بتائے نا کہ یہاں شادی ہوئی ہے، حضور کی شادی ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں پتہ ہے نا کس نے نکاح کیا ہے کس نے نہیں کیا.
ٹھیک ہے. اچھا اب نبیوں کے بچوں کا پتہ ہے نا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, یحییٰ کا اور ایلیا کا, علیشا کا کہیں ذکر ہے کہ ان کے بچے تھے, ان کی اولادیں تھی, یہاں سے نسل چلی ہے, کہاں سے نسل, جیسے ابراہیم کی نسل کہاں سے چلی, یہ سب ڈیٹیل ہے بائبل کے اندر, سمجھ گئے. اور میں روحانی خزائن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ روحانی خزائن سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیا اس میں مرزا صاحب نے کیا لکھ دیا جو آپ اس سے ڈرتے ہیں؟ جی محترم, ماننا دیکھیں, وہ کہتے ہیں کسی پٹھان نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تو شرط لگا لی ہے 2 اور 2 6 ہوتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں, تو شرط ہار جائے گا. تو پٹھان نے کہا میں مانوں گا تو ہاروں گا نا. تو محترم آپ مانے نہ مانے, ہمارا تو کام یہ ہے کہ بائبل سے ثبوت دے دینا. اللہ اللہ خیر. قرآن تو کیٹیگوریکلی کہتا ہے نمبر 1 کہ مسیح کے ماننے والوں نے ایک بدعت اختیار کر لی تھی رہبانیت کی, یعنی غیر شادی شدہ رہنے کی. اس کا مطلب ہے مسیح خود شادی شدہ تھے, ورنہ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتا قرآن. بدعت کہتے ہیں کوئی نئی چیز ایجاد کر لینی. اور دوسرا, قرآن کی آیت میں نے پیش کی ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء تھے ان کی بیویاں بھی تھیں, بچے بھی تھے. اس سے بڑھ کر میں اور کیا ثبوت دوں؟ آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی مخالفت ہے, بتائیں مجھے کہاں قرآن میں لکھا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی؟ اس طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں شرم آپ کو آتی ہے کہ مرزا صاحب نے, اور پھر قرآن کی طرف, پھر بائبل کی طرف, پھر قرآن کی طرف, ثابت آپ کر نہیں سکتے اور پھر قرآن کی طرف آ جاتے ہیں, بائبل کی طرف آ جاتے ہیں. اور بھائی یہ آسمانی کتابیں ہیں, خدا نے 4 کتابیں آسمانی بھیجی ہیں, سمجھے, اور یہ جسمانی آدمی جو نہیں لکھی. اور میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں آپ ان میں سے بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر ادھر, کبھی ادھر. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ, فی امان اللہ, السلام علیکم. میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں کہ فیملی جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پرانے ڈاکومنٹ ہیں جس میں, اور سٹل ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, ان دعاؤں کو جو لوگوں کو شفا دیتی ہیں جو ہمارے خاندان میں آئی تھی. نام بھی ان کا بتا دوں گا, تصویر بھی آپ کو بھیج دوں گا ان کی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, اور وہ مسلمان ہیں. اگر مسلمانوں کا یہ قرآن کا یہ دعویٰ ہوتا کہ ان کی شادی نہیں ہوئی, تو ایک مسلمان جو ہے وہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اچھا ویسے جننے بھی عیسائی نے نا گروپاں چ وہ رد قادیانیت تیار ہی اسی لوگوں نے کیتے نے. یقین کر رہے جڑی شگفتہ مسیح جو نویں نویں آئی ہے انہوں بچاری نو کی پتا سی, اینوں جنہ رد قادیانیت اسی لوگوں نے تیار کیتا ہے, تو یہ تو پھس جان گے. وہ توپاں دا سارا رخ تمہیں پتا ہے مرزا قادیانی وال مڑ جانا ہے, تو مسلمانوں کے عیسائیاں رل کے کرنی ہے, وہ گیم ہی اس پاسے ٹر پینی ہے. یہ پھر بیچارے کی کرن گے؟ جی رحمت گل صاحب میرے بھائی, دیکھیں آپ کا میں نے پوری ڈبیٹ سنی ہے, تھوڑی سی رہتی ہے وہ سنتا ہوں بھی. دیکھیں آپ کو اپنی وہ اس پہ تک رہنا چاہیے تھا جس سے آپ نے دلائل دینے تھے, انجیل تک یا اولڈ ٹیسٹامنٹ تک, انجیل تک رہنا چاہیے تھا, بائبل تک نا. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نہ لگ گئے لوگوں کے پیچھے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے, میں آپ کا مسئلہ سمجھتا ہوں. میر لطیف صاحب نے, آپ لوگوں نے جو بائبل میں تحریفات کی ہیں ان کی آپ کو کلائی کھولی ہے کہ جو آپ نے جمع ایکسٹرا چیزیں کی ہیں, آپ سے مراد آپ سے جو بڑے جو تھے ان کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کی طرف مرضی جائیں, قرآن کی طرف جائیں, جہاں سے بھی آپ کو حوالہ دیں, آپ کو تو اعتراض ہونا نہیں نا چاہیے, آپ بھی دیں. آپ نے جب اوپر لگایا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے, میں نے دیکھے تھے حوالے, میں اس کے سارے جوابات دے سکتا ہوں. وہ جب آپ نے وہ حوالہ لگایا ہے حیض والا, تو آپ کے تو سارے ہی یہودیوں کا ہے, میرے پاس بھی وہ تھا, تو افاقہ ہوا آپ کو. اس لیے جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے کہ انسان نا اپنی عقل سے کام لے, دوسروں کی عقل سے چلے گا نا تو انسان ہمیشہ ہزیمت اٹھاتا ہے. آپ نے حوالے کسی سے لیے,
اس کا آپ کے پاس سیاق و سباق نہیں تھا، پھر آپ نے اپنے پاس ایک بندہ بٹھایا تھا جو آپ کو گائیڈ کر رہا تھا. تو اپوسٹل تو آپ ہیں میرے بھائی، اور اچھے بھی ہیں، برے نہیں ہیں آپ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. تو کام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، کام کرتے رہیں. ظاہر کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوتا ہے نا انسان نے. لیکن مسئلہ یہ ہے آپ کا کہ آپ کا اتنا تیز دماغ نہیں ہے. تو حوالے پہلے تو آپ مان نہیں تھے رہے، پہلے تو آپ انکاری تھے اس بات کے کہ یہ جو توہین حضرت یسوع کی آپ لوگوں نے کی ہے، وہ کنجری نے جو تیل ملا اور یہ وہ ساری باتیں، وہ جو بال کھول کے حوالہ کے ساتھ بتائی ہے. لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور پھر بعد میں آپ اس کا اقرار کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گا. تو میر لطیف صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے ہیں آپ کو. تو آپ یہی بات جو ہے نا کسی ٹاپک پر کسی اور اہل حدیث سے کر لیں. خالد صاحب کو ٹیگ کیا نا آپ نے، خالد صاحب آپ کے ساتھ کوئی موضوع رکھے نا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا کہ ان کی پیشگوئی ہے بائبل میں. ٹھیک ہے، رکھے ہیں ٹاپک. میں دیکھتا ہوں وہ کیسی بات کرتے ہیں. چیں چیں کرنے کے لیے سارے آ جاتے ہیں. میں دندان شکن جواب دیے ہیں، دندان شکن. تھوڑی سی بھی اگر کسی میں سمجھ اور سوچ ہو تو کم از کم ایسی کتاب جس پر آپ عمل کرتے ہیں وہ چھوڑ دیتا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی اولڈ ٹیسٹامنٹ تک، نیو ٹیسٹامنٹ تک سیمت رہتے اور وہاں سے ہی اپنے حوالے دیتے. لیکن میر صاحب نے آپ کو ہر جگہ سے دیا ہے حوالہ. جو اعتراض آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب سے کیا تھا، حیض والا اور دوسرا، اس کا جواب انہوں نے آپ ہی کی کتاب سے دیا جس پر آپ عمل کرتے ہیں. لیکن شرم ان کو مگر آتی نہیں. پچھلے سے پچھلا یہ جو سوال آپ سے پرانا ہوا ہے، اس کا جواب آپ نے جو بات کہی ہے آپ قیامت تک نہیں دیں گے. قیامت آ جائے گی، ساری دنیا اتل پتھل ہو جائے گی، اس کا آپ جواب نہیں دیں گے، کیونکہ آپ پہلے ہی گھبرائے تھے، سٹارٹ میں ہی گھبرائے تھے. میر صاحب نے آتے ساتھ ہی چھکا مار دیا تھا اور آپ کلین بولڈ ہو گئے ان کی ایک ہی بال پر. رحمت گل بھائی، دلی دور است. یہاں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے ذکر کو چھوڑو. اردو بھی نہیں پڑھنی آتی ہیں، اردو بھی پڑھنے سے قاصر ہیں آپ. اس لیے یہ جو ایک دم حوالے آ جاتے ہیں ان کو چھوڑیں. اور جس طرح وہ بھائی آپ کے پاس طوطے کی طرح آپ کو بتا رہے تھے نا، پھر بھی صحیح نہیں تھے بول رہے رحمت گل صاحب. اور جاؤ یار، آپ اپوسٹل، سب سے اونچا درجہ ہے آپ کا، ناکی لوا آتا جی. اردو تو صحیح پڑھو. ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، یہ ہے فرمایا وہاں پر. یہ نہیں کہا کہ نعوذ باللہ ہمارا تو ایمان ہے ان پر، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. حاضہ اس کا جواب ہے کہ سارے یہودی ہوتے ہیں سر. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، لاکھ ہوں انبیاء مگر بخدا، لاکھ ہوں انبیاء. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیچ میں آ گئے. لاکھ ہو انبیاء مگر بخدا، سب سے اونچا مقام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام، صلی اللہ علیہ وسلم. حاضر میر صاحب کے اس سوال کا جواب نہیں آیا. ادھر ادھر کما لے بل، ادھر لے گئے ادھر لے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. کہاں پر ہے لکھا یہ ہیں؟ دو بندے بیٹھے تھے تم لوگ، دونوں سے نہیں جواب آیا آپ کو. اور اس حوالے میں جو ہے، اب میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ 10 مہینے تک کون حاملہ ہوتا ہے؟ عورت ہوتی ہے یا مرد ہوتا ہے؟ اچھا، 10 مہینے تک حاملہ ہوتا ہے اور پیدا کون ہو رہا ہے؟ یہاں ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں جو باتیں اوپر لکھی ہیں ساری، وہ ڈیٹیل سے یہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے اور کس کے لیے نہیں بات ہو رہی. اور یہ جو ساری باتیں لکھی ہیں، اب اس کے بارے میں بھی مجھے ان سے سوال چاہیے، جواب چاہیے، جواب چاہیے کہ یہ کون سا بچہ پیدا ہو رہا ہے اور یہ کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور یہ ساری باتیں جو لکھی ہیں، کیا یہ خدا کا کلام ایسا ہوتا ہے؟ خدا کا کلام ایسا ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے آتا ہے؟ بائبل کو میں حوالہ دے چکا ہوں، پوری بنی اسرائیل کو حمل ہو جائے، آپ کو کوئی اعتراض نہیں. اگر مرزا صاحب کہہ دیں کہ میں تمثیلی رنگ میں مجھے حمل ہوا، تو
काबिल एतराज़ है। और भाई पूरी इसराइली कौम को हमल हो गया, आपको कोई इतराज़ नहीं, बाइबल गवाह है आपकी। यसाया बाब 26 आयत 20 पढ़ लें। बाकी आपने कहा कि वो मर्द थे, मोहतरम मर्दों, कुरान गवाह है कि तमसीली रंग में जो है वो जब हमल होता है तो औरतों को तमसीली रंग में मर्द भी कहा है। मैं आपको इसकी हवाला दे देता हूँ। ਪੂਰੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਮਲ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਟੇਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਹਿਮਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ